وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ادب و احترام کے ساتھ شفاعت فرمانے والے رسول، اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے رسول، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، دھنی پور کی سرزمین پر یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر سیدنا و سندنا و مولانا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہاں کا حسن انتظام بلا شک و شبہ قابل تحسین ہے۔ اللہ رب العزت بانیین محفل کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، علم و فن کے چمکتے دمکتے ستارے آج کی اس بزم میں شریک ہیں، چاہے وہ فن شاعری کے لحاظ سے ہو یا فن خطابت کے لحاظ سے ہو یا پھر درس و تدریس کے حوالے سے۔ آج کے اس جلسہ میں بڑے سے بڑے خطیب
اور بڑے سے بڑے خوش آواز شعراء تشریف رکھتے ہیں، اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات، بھلائی کی بات ایک یہ بھی ہے کہ آج کی اس بزم محبت کے روح رواں اور قائد و سپہ سالار عظیم رہنما حضور صاحب سجادہ خانقاہ حبیبیہ حبیب ملت حضرت علامہ مولانا سید غلام محمد حبیبی مد ظلہ العالی آج کی اس بزم پر نور کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کارواں کے قائد کو سلامت رکھے، نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے۔ میں تو بس اتنا کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے ایک مخصوص پس منظر میں کہا تھا، تو آج حضور حبیب ملت مد ظلہ العالی کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تجھے کیا، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ تجھے کیا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے ہیں، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ اگرچہ وزن پر نہیں بیٹھے گا یہ کہنا، مگر میرا جس مفہوم کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ تجھے کیا فکر ہو حبیب ملت، تیرے یاور ہیں وہ یاور، تجھے کیا فکر ہو حبیب ملت، تیرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو خود گرفتار بلا کر دیں، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دیں۔ اور میرے ایک بہت ہی بڑے کرم فرما مربی، رہنما، عالم، قائد اکثر مجھے یہ شعر پڑھ کر تسلی دیتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور حبیب ملت مد ظلہ العالی کی بھی شان بہت بلند ہے کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی تیرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی تیرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ حضرات محترم، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے کہ حضور حبیب ملت جیسا مذہبی رہنما قائد ہمیں نصیب ہوا۔ بلا شبہ مجاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کی در کا فیض ہے، ان کے در سے بھیک ملنے کا ایک عظیم ذریعہ حضور حبیب ملت مد ظلہ العالی کی ذات بابرکت ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی اونچ نیچ اور اچھائیاں برائیاں اور جو کچھ چل رہا ہے، آپ ان باتوں سے ناواقف نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہوگا جس میں اونچ نیچ اور مشکلات، پریشانیاں نہ رہی ہوں۔ مگر امپورٹنٹ یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ جس دور کی جس طرح کی پریشانیاں رہیں، جس طرح کے دشمنان اسلام رہے، جس طرح کے مخالفین اسلام رہے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کی شان میں اور رسول اللہ کی شان میں، کتاب و سنت پر جس طرح سے بھی مذہب اسلام پر حملے کیے گئے، اس سے زبردست انداز میں اس کا مسکت اور دندان شکن جواب دیا گیا۔ اس دور کے لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا اور جو حاسدین اور دشمنان اسلام ہیں ان کا مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا، اور اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دیا، کبھی سرنگو نہیں کیا۔ آج ہم اس دور میں ہیں تو ہمارے دور میں جو ایشوز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ مگر مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ہم ان مشکلات کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، مگر اس کا جو ٹریٹمنٹ، اس کا تدارک اور اس کا علاج وہ ہم نہیں تلاشتے۔ نہ ہم میں سے کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اگر کوئی بات کرے تو اس سے بات سننے کے لیے تیار ہے۔ حضرات محترم، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، انہوں نے زیاں سے زیادہ، یعنی نقصان سے زیادہ نقصان کے احساس پر زور دیا ہے۔ کوئی کسی معاملے میں اگر ہار جاتا ہے، اس کو ناکامی حاصل ہوتی ہے، اس کو سکسس نہیں ملتا، تو کوشش کرنا یہ اس کی کامیابی ہے۔ مگر ناکامی کے بعد اگر وہ اپنی ناکامی کی وجہ پر غور نہ کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس بات پر ضرور افسوس ہوتا ہے کہ آدمی جب اتنا زیادہ لاپرواہ ہو جائے اور اپنے فکر اور اپنی آئیڈیاز کو اتنا منجمد کر دے تو اس پر افسوس ضرور ہوتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیڈیالوجی اور کانسیپٹ والی بات کہنے کا یہ رات کے 1 بجے کا مناسب وقت نہیں ہے، پھر بھی میں کیا کروں، میں اس بات اور اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اور جب ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارا دم نکل جائے گا، تو پھر ہمارے جانے کے بعد میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر وہ کام جو ہماری طاقت و قوت کے تحت میں ہے، وہ کام جو ہمارے زیر دست ہیں، جن میں ہم اصلاح لا کر سکتے ہیں،
جن میں ہم انقلاب لا سکتے ہیں، اگر اس پر ہم نے گفتگو نہیں کی، اگر ہم نے اس میں اصلاح کی کوشش نہیں کی، اگر ہم نے اس میں ڈسکشن نہیں کیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا دور کیسے گزارا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھایا، یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے ملکی سطح پر بھی گفتگو کریں یا عالمی پیمانے پر، یونیورسل پیمانے پر بھی اگر گفتگو کریں، تب بھی آپ کو کچھ حقائق، ایسے حقائق کا سامنا ہوگا کہ جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، آج ہر طرح سے، ہر طرف سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی مصادر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی تہذیب، تمدن، اسلامی کلچر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اور اسلامی لباس پہنا ہوا کوئی شخص نظر آ جائے تو شرپسند موقع پا کر اس کے ساتھ میں موب لنچنگ کا معاملہ کرتے ہیں۔ میری اس تمہید کو سنیے، میں آگے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ماس اٹیک اور موب لنچنگ کے معاملات ہیں، یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے ایسی بات سننے کو ملتی ہے، دن رات 24 گھنٹے ٹی وی چینلوں اور اخبارات کے ذریعے ڈائریکٹ بلا واسطہ قرآن پر، احادیث پر، فقہ اسلامی پر، مساجد پر، مدارس پر، علماء پر حملے ہو رہے ہیں اور بے بنیاد باتیں کہی جاتی ہیں، کبھی برقع کے حوالے سے، حجاب کے حوالے سے، کبھی مدرسوں میں دی جا رہی تعلیم کے حوالے سے، اور طرح طرح سے اسلامی جو نظام ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ حضرات محترم، اب ایسے سچویشن میں، ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریسپانسبلٹی تو کم از کم یہ ضرور بنتی ہے کہ جس طرح سے مذہب اسلام کو عالمی پیمانے پر پیش کیا جا رہا ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غلط طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، تو کم از کم ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اسلام کی صحیح صورت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اسلام کی صحیح تعلیمات کو لوگوں کے سامنے لا سکیں، دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ جو شرپسند ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ غلط چیزوں کو پیش کرتے ہیں، غلط تصویر پیش کر کے وہ یہ نام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ حجاب کا مطلب ہے، یہ مدرسوں اور مسجدوں کا مطلب ہے۔ حضرات گرامی، جب معاندین اور حاسدین غلط طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو کم از کم کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تم بتاتے ہو، اسلام کی صحیح شکل یہ ہے، اسلام کی صحیح صورت یہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ بتاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت چاہیے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ غیر مسلم ہیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، انہیں کال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم مذہب اسلام کو قبول کر لو، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، تم احادیث پر ایمان لے آؤ، تم
تم مسجدوں میں جا کر عبادتیں کرو، ہرگز ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ اسلام جبر نہیں سکھاتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ نہ کل اسلام نے کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان بنایا، نہ آج اس بات کی ہم تعلیم دیتے ہیں، نہ ہماری یہ مجال ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ کی تلقین